الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، ناظرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان حافظ محمد اویس علیم قادری کے ساتھ۔ جی ہاں، ایک بار پھر ایک نیا ایپیسوڈ اور ایک نئی آواز، ایک نیا چہرہ لے کر پھر ایک بار حاضر ہوئے ہیں۔ جی ہاں، آپ ہمارے سیگمنٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آپ کے کمنٹس کے ذریعے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ کون سے نعت خواه کو سننا چاہتے ہیں یا کون سا سوال ہے آپ کا جو مفتی صاحب سے آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ سوال کے جواب الحمدللہ آپ تک پہنچا بھی رہے ہیں، جو آپ کی کلاموں کی فرمائش ہے وہ بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ ابھی نئے ہمارے چینل پہ آ رہے ہیں تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہر آنے والی ویڈیو بآسانی پہنچ سکے۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت نام اور ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت موجود ہے۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کی پہچان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توصیف و ثنا سے آپ جانے جاتے ہیں۔ جی ہاں، بہت ہی خوبصورت پڑھتے ہیں، بہت ہی میٹھا پڑھتے ہیں۔ پہلی مرتبہ آپ ہماری اسکرین پر انہیں دیکھ چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور یقین جانے آپ بڑی مصروفیت ہے حضرت کی، مگر ہمارے کہنے پہ آج آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے ہیں۔ تو جی ہاں، میں آپ کو تعارف کراتا ہوں، ہمارے ساتھ جو موجود ہیں محمد وقاص رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضور، خیریت سے؟ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس سیگمنٹ میں آ کے ہمارے اس سیگمنٹ کو رونق بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے ثنا خوانی مصطفیٰ کے ساتھ آج ہمارا سیگمنٹ ہے، اور حمد باری تعالیٰ بھی سنیں گے، کلام بھی سنیں گے، اپنی محفل کو اسی طریقے سے ہم آگے لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاتا چلتا ہوں، اس کے بعد ہم کلام کی طرف چلیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں میرا نام لکھا، جب تک وہ نام اس کتاب میں لکھا رہے گا تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ تو درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اور ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، تو درود پاک کی اس برکتوں کو آپ زیادہ سے زیادہ سمیٹیے تاکہ آپ کے نام اعمال میں مزید نیکیوں کا خزانہ بڑھ سکے۔ تو درود پاک کو آپ بھی پڑھیے، اپنے چاہنے والے، جتنے آپ کے جو چاہنے والے دوست ہیں سب تک اس کو آپ شیئر کیجیے۔ تو ہمارے ساتھ بڑے مشہور و معروف ثنا خواه وقاص رضا قادری صاحب موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ ہماری اس محفل میں حمد باری تعالیٰ سے اس محفل کا آپ آغاز کریں۔ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ہمارے اویس بھائی نے بہت اچھی ٹرانسمیشن سجائی۔ اللہ پاک اسی طریقے سے ان کو ہر سال اس سے بڑھ کر ٹرانسمیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً آج کل لوگ رمضان کے اندر بھی غلط چیزوں میں پڑے رہے ہیں، اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں۔ کوئی لوگ خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کر سمجھیے، پڑھیے۔ تیرے صدقے میں ما فی القلب غیر اللہ نور محمد لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہویا ہو غوث اجمیری۔ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو کیا ہوتا تاج میری۔ یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کے لبے لاکھ پڑھوایا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، لا فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا بات ہے، دیکھا آپ نے کس کیفیت کے ساتھ آپ حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے، تو یقیناً آپ کو سننے کے بعد ایک لطف اور ایک سرور ملا ہوگا۔ تو آپ بھی زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجئے تاکہ آپ کے دل کو بھی ایک سکون مل سکے، آپ کے دل کو بھی ایک اطمینان مل سکے، اور پھر ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا ذکر کیا جائے تو اس کی برکتیں بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ بھی کریں اور درود پاک کی آپ بہت زیادہ کثرت کریں۔ جتنے بھی ہمارے عالم دین یا مفتی صاحب آ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بھی آپ کو جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، آپ کا جب بتایا کہ آپ الحمدللہ رمضان کے اندر 61 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرمایا کرتے، تو دیکھیں آپ قرآن پاک کی اتنی زیادہ اہمیت اور اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ہمارے بزرگان دین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رمضان میں قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ تو مفتی صاحب کے ذریعے اور عالم دین کے ذریعے ہمارے جو چینل پہ آ رہے ہیں آپ کو بہت زیادہ علم کی باتیں مل رہی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ قرآن پاک کی تعلیم کو زیادہ عام کیا جائے، آپ خود بھی پڑھیں، آپ کے چاہنے والوں کو بھی اس تعلیم کے اوپر آپ لے کر کے آئیں تاکہ سب کی زندگیوں میں ایک سکون اور ایک اطمینان آ سکے۔ تو یہ تھے ہمارے محمد وقاص رضا قادری صاحب جو اپنی بڑی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کر رہے تھے۔ تو اپنے سیگمنٹ کو ہم اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت نشابت فرمائیے۔ چلیے آئیے میرے محبت کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں دوشی پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ نبینا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانیں گے وہ جہان کی، جانیں گے وہ جہان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اب تو نہ روک غنی، عادت سب بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ دے کھلائے، کیوں جان گئی عشق مصطفیٰ روزے فضو کرے خدا، جس کو وہ دید کا مزہ نازے دوا اٹھا آئیے میرے محبت کے ساتھ سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی انشاءاللہ اس کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام پڑھنے کی ساتھ حاصل کرتا ہوں۔ اللہ پاک اس کلام کے ساتھ کہ ہم تمام کی روح بھی خوش فرمائے، فرمائی زندگی میں خوب دیر و ثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت کلام ہے، آپ نے بھی سنا اور میں بھی کوشش کرتا ہوں اس کو اچھا پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ طبیعت تھوڑی ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو انشاءاللہ حضور کی سناخانی ہے ایسی، جو طبیعت خراب بھی ہو تو بہتر ہو جاتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو آئی میرے کا سامنے رہی ہے وہ صبح لزال پھرتے گئے، وہ صبح لزال پھرتے
تیرے دل بہار پھیرتے ہیں، تیرے دل بہار پھیرتے ہیں، اور جو تیرے دل سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے دل سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں غفار پھرتے ہیں، در بدر یوں غفار پھرتے ہیں، ہر چراغے مزار پر قدسی، ہر چراغے مزار پر قدسی، کش پروان وار پھرتے ہیں، کش پروان وار پھرتے ہیں، سوے لال زار پھرتے ہیں، گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا کس گلی کا کہ بن گئی بات ان کا، کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پہ محمد کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، اس گلی کا کس گلی کا کہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، بول میرے غلام کتنا سوا چاہیے، کتنا زیادہ چاہیے، آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہ عزت و مرتبہ چاہیے، عاشقان نبی کے دل کی صدا، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، تو بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، ایک قدم بھی حضور ہم نہ چل سکیں گے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، تو اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پیتے ہیں، مانگتے تاجدار کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ کیا بات ہے، میں دیکھا آپ نے کس کیفیت سے آپ پڑھ رہے تھے، تو یقین جانے کلام اعلیٰ حضرت ہو نا تو اس کو پھر سننے کا بھی مزہ الگ ہے، اس کو پڑھنے کا بھی پھر مزہ الگ ہے، کیونکہ امام الکلام ہے اور کلام الامام ہے، تو بڑا ہی ایک رونق لگ جاتی ہے محفل کی، اور ایک الگ ہی ایک رنگ آ جاتا ہے، کیونکہ کلام اعلیٰ حضرت کی بات ہی الگ ہے۔ جتنے بھی آپ کلام اعلیٰ حضرت کو سنتے ہیں تو یقین جانے عشق رسول میں مزید اضافہ ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھے ہیں نا، یقین جانے آج اس کو جتنا ڈوب کے پڑھے نا اتنا اس کے اندر بہت باقی کلام ہے۔
تو یہ ہمارے محمد وقاص رضا قادری صاحب اپنی عقیدت محبت نشاور فرما رہے تھے، تو آپ اسے بڑی ذوق اور شوق کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے. تو جتنے بھی ہمارے چینل پہ آنے والے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو میں اپنے اس سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. پورا ماہ رمضان آپ کو اسی طریقے سے ہم لے کے چلتے رہیں گے. کبھی آپ کے ساتھ مفتی صاحب کے ساتھ پروگرام دکھائیں گے، کبھی عالم دین ہوں گے، تو کبھی بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے ثناخان مصطفیٰ ہوں گے. تو ہمارے ساتھ محمد وقاص رضا قادری صاحب موجود ہیں جو بڑی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے. حضور جتنے بھی ہمارے سیگمنٹ میں ثناخان مصطفیٰ آ رہے ہیں اور جو مفتی صاحب آ رہے ہیں وہ عوام الناس کے اندر کوئی میسج پہنچا رہے ہیں. تو کوئی رمضان کے حوالے سے ریلیٹیو پیغام دے رہا ہے، تو کوئی نمازوں کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی محبتیں، اپنی عقیدتیں ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. آپ بھی کوئی ہمارے ناظرین کو کوئی میسج آپ بھی پہنچائیں. میسج تو کچھ نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے رمضان شریف جب آتا ہے دل بھی کھل اٹھتے ہیں. یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ رمضان شریف جب قریب آنے لگتا ہے نا، آپ نے غور بھی کیا ہوگا، اس بات کو محسوس بھی کیا ہوگا. الحمدللہ ہم سننے محسوس کرتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی بڑی ایونٹ جیسے آتا ہے نا، ربیع اول ہو گیا، 11ویں کا مہینہ قریب آ رہا ہوتا ہے. سب سے بڑا ایونٹ ہمارے لیے ربیع اول کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو اب آپ نے کہیں محسوس کیا ہو، میں نے تو کیا الحمدللہ. یہ پریکٹیکل بھی رہا ہے اس چیز میں کہ جیسے ہی ربیع اول کا مہینہ قریب آنے لگتا ہے، ایک مہینہ رہ جاتا ہے کہ بھائی ربیع اول آنے والا ہے، تو آپ کہیں محسوس کیے کہ چرین پری جانور آسمان زمین جب کھلنے لگتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بھائی حضور کی آمد کا مہینہ آنے والا ہے. کیا بات. اور وہ آقا جو راتوں کو روتے ہیں ہمارے لیے کہ میری امت، یا اللہ میری امت کو بخش دے، رب حبل امتی. تو ہم ایسے آقا کے غلام ہیں الحمدللہ. وہ آقا جو راتوں کو ہمارے روتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلامی، صحیح طریقے سے غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یقیناً جب رمضان شریف بھی آتا ہے تو لوگ تیاری میں لگ جاتے ہیں. اور واقعی یقین کریں رمضان شریف جو ہے یہ پکوڑے کھانے کا مہینہ نہیں ہے. لوگ پوری تیاری کر لیتے، راشن جمع کر لیتے ہیں کہ بھائی پکوڑے بنانے ہیں، فلانی چیزیں بنانی ہے، چاٹ بنانی ہے، بہت سی چیزیں. لیکن نہ کہ ایسا ہوتا، ہم لوگ عبادت کی طرف کمر بستہ ہوتے ہیں. بہت خوب. ہم اہتمام کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے 11 مہینے کما لیا، اب ایک مہینہ ہم چھٹی کریں گے. بھائی چھٹی کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ یار اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کو اس کے ابھی کو راضی کرنا ہے. تو کیوں راضی کرنا؟ بھائی اس لیے راضی کرتا کہ ہماری آخرت بھی اچھی ہو اور دنیا بھی اچھی ہو جائے. تو ایسا اہتمام ہمارے یہاں تقریباً تو نہیں ہوتا ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تو یہ اہتمام کرتے ہیں. باقی ہم عوام کے اندر یہ رائج ہے کہ ہم لوگ بس مارکیٹ کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، راشن جمع کرنے لگ جاتے ہیں. لوگ ابھی اعتکاف کا ماشاءاللہ مہینہ آنے والا ہے، مہینہ تو آ چکا ہے، ابھی 2-3 دن بعد انشاءاللہ اعتکاف کی باہر آنا شروع ہو جائے گی. تو میرا نوجوان ینگسٹر جو ہے ان سے گزارش میں کروں آپ کے توسل سے کہ ہو سکے تو آپ 10 دن اللہ کے راہ میں دے دیں. مسجد میں بیٹھیں، اور مسجد میں بیٹھنے سے آپ کو ہوگا کیا؟ ایک تو دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا نماز پڑھنی کیسے. شرائط نہیں پتا، واجبات نہیں پتا، اس کی سنت نہیں پتا، موقع کب ہو جاتی ہے، نماز واجب الادا کب ہو جاتی ہے، اس کو کیسے دہرانا ہے، صدر صف کب کرنا ہے، کیا اس میں غلطیاں ہوتی، یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. وہاں کو آپ ایسے باتیں کرا لو، دین کی بڑی بڑی باتیں کریں گے. اب 6 کلمے کی ظلم تو آتے ہی نہیں ہے، 2 سے آگے کسی کو کلمہ نہیں آتا. اب نماز شرائط پوچھ لو تو بولتے ہیں بھائی تو پڑھانا عالم بن گیا بھائی. تو ہم لوگ بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بحث نہیں کیا کریں، کوشش کیا کریں گے اگر ہمیں علم نہیں ہے تو بحث نہیں کیا کریں. اگر کوئی آپ کو سمجھا رہا اچھی بات تو اس کو ایکسپٹ کریں، اس کو فالو کریں کہ یار آپ نے صحیح بتایا. اگر آپ کو اس میں شک لگ رہا ہے کہ یار ٹامٹول کہ یار پتہ نہیں بات صحیح نہیں، تو ہم عالم سے رجوع کریں. الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی نے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا الحمدللہ، جس کو آپ اگر بیچ میں کھڑے ہو کے دیکھیں نا اس کو، وہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہے کہ آپ کو کوئی دوسری ایسی تحریک نظر نہیں آئے گی. جنہوں نے دین اتنا پھیلایا اور لوگوں کے گھروں تک پہنچایا، بچوں کے اندر پہنچایا. تو ابھی دعوت اسلامی کا بہت خوبصورت ماحول الحمدللہ ہم لوگوں کو ملا الحمدللہ. حضرت الیاس قادری صاحب ہمارے پیر و مرشد، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ ابھی لوگوں کو قدر نہیں ہے. جب دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ بولیں گے یار کاش ہم ان کے دور میں ہوتے، ہم ان کی عزت کر لیتے یا ان کی بات مان لیتے. تو ہم پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو میرا تو یہی میسج ہے کہ آپ 10 دن کا اعتکاف کریں. اعتکاف میں ہوتا کیا ہے؟ نماز درست ہوگی آپ کی، روزہ رکھیں گے. ہم 20 روزے ہم نے رکھے نا، وہ 10 روزے رکھیں گے تو آپ کو خود ہی فرق محسوس ہوگا. وہ 20 ہم نے رکھے اور جو ہم 10 رکھیں گے مسجد میں بیٹھ کے، اب اس میں دیکھیں ہوگا کیا تہجد کی نماز آپ کو باجماعت ملے گی، اشراق و چاشت یہ دونوں چیزیں ملے گی. 5 وقت تو نماز آپ کو ملنی ہے باجماعت، تکبیر اولیٰ پہلی سب کے اندر. ٹھیک ہے، تراویح 20 رکعت آپ پڑھیں گے. دنیا کا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے.
کہ یار بھائی گھر پہ کچھ معاملہ تھے، کیا معاملہ تھے، کیا کچھ ہے نہیں، کچھ بھی فکر نہیں ہوگی آپ کو، یہ فکر ہوگی مسجد میں بیٹھ کے اللہ کو راضی کرنا ہے. صحیح. پھر بڑی بڑی تعبیراتیں آتی ہیں، تو تعبیراتیں پھر آپ مسجد میں گزاریں گے، صلاۃ تسبیح پڑھیں گے، بڑی برکتیں ہیں. یقین کریں 10 دن ایسے ہوتے ہیں اگر بندہ اس کو شوق اور ذوق کے ساتھ اگر اس کو اپنا رہے 10 دن، تو یقین کریں زندگی میں ایک چینج آ جاتا ہے. صحیح. کہ بندہ دین کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ شیطان تو بند ہو گیا، لیکن ہمارے ساتھ جو شیطان ہے، نفس ہمارا شیطان ہے، اس کو بھی تو کنٹرول کرنا ہے نا. اس کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ اس طریقے سے ہوگا. اب خواہشات ہوتی ہے نا کہ بھائی بریانی کھانی ہے، اب نفس ہماری خواہشات پیدا کر رہا ہے یا بریانی کھانی ہے. اب نفس کو مارنا کیسے؟ آپ بریانی نہیں کھائیں، آپ پانی پی لیں. نفس کو مارے آپ دال کھا لیں، ضروری بریانی کھانی ہے. نفس کو مارنا ہے نا. لوگ کہتے ہیں یار نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. ٹھیک ہے. اللہ کا ولی بن سکتے ہیں، وہ کب بنے گا؟ اپنے نفس کو ماریں گے. بہت خوب. ایسا ہی تو ہم نفس کو مارتے ہی نہیں ہے کہ ہم بولتے اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. تو کیسے ہوگا؟ ہم اپنے نفس کو مارے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں. اللہ کو یاد کریں، گر گلائے اللہ کی بارگاہ میں. یہ مہینہ ایسا ہے، یقین کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت نصیب فرمائے اس مہینے کی، اس مہینے کی صحیح طریقے سے میزبانی کرنے کی. یہ مہمان ہے ہمارے درمیان. پھر 11 مہینے بعد آئے گا، اور 11 مہینے بعد پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس نے تو قیامت تک آنا ہے. ہر 11 مہینے بعد شور اٹھے گا بھائی رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. بالکل. 1 مہینہ آئے گا پھر چلا جائے گا. اب سوچ لیں کہ یار میں اگلے رمضان ہوں گا یا نہیں ہوں گا. تو کوشش کریں روزہ اس نیت سے رکھیں گے یہ زندگی کا میرا آخری روزہ ہے. بالکل. جب آپ یہ سوچ کے رکھیں گے نا کہ زندگی کا میرا آخری اعتکاف ہے، یہ زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں، تو یقین کریں آپ جو نماز پڑھیں گے زندگی میں اسے نماز نہیں پڑھی ہوگی، زندگی میں ایسا روزہ نہیں رکھا ہوگا آپ نے، زندگی میں ایسا اعتکاف نہیں کیا ہوگا. کیونکہ آپ نے سوچ لے نیت کری کہ یار میری آخری زندگی کی آخری نماز ہے، آخری روزہ ہے، آخری اعتکاف ہے. پتہ نہیں بعد میں زندگی ملے نہیں ملے، تو کیا پتا یہی ادا آپ کی اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے. کیونکہ اللہ تو نقطہ نواز ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بخشنے والا، پکڑنے بننے والا ہے. تو ماشاء اللہ ہمارے اویس بھائی نے الحمدللہ بہت پیاری ٹرانسمیشن سجائی دی ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں، 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں. تو پیار پیار علماء کرام بھی آ رہے ہیں، مفتیان کرام بھی آ رہے ہیں، اور اچھے پڑھنے بھی آ رہے ہیں، اچھے پڑھنے والے ثنا صاحب رحمۃ اللہ آ رہے ہیں. تو اللہ پاک بس ہمارے اویس بھائی کو خوب برکت نصیب فرمائے. میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ اعتکاف کریں آپ 10 دن کا، اور کوشش کریں کہ دعوت اسلامی کے تحت کریں، تاکہ آپ جب بیٹھیں گے آپ کے بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے. اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اویس بھائی ایک جدول چلتا ہے بس سلسلہ، جدول بھی بہت پیارا جدول ہوتا ہے، اس میں آرام کا بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے. اب پورا 11 مہینے ہم سوتے ہیں، میں نے کہ سوتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے. یار 1 مہینہ اللہ کو دے دیں. چلے آپ 20 دن نکل گئے نا، غفلت میں نکل گئے، چلو کوئی بات نہیں، انسان کے نکل گئے، انسان خطا کا پتلا ہے. تو اب 10 دن کوشش کریں، 10 دن ایسے ہو کہ 20 دن سے اوپر جائیں ہوں، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. بڑی تعبیراتیں آتی، بڑی عبادت مانگنی. وہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مانگ مجھ سے کیا چاہتا ہے. مانگنے والا بھی تو ہونا، اللہ پاک جب عطا کرے نا مانگنے والا ہو. اب میں خاموشی سے بیٹھا ہوں، وہ بولوں کہ مجھے 1 کروڑ میں مل جائے، یہ 2 کروڑ مل جائے، خواہشیں تو بڑی بڑی نا ہماری، مانگتے ہیں نہیں اللہ سے. بالکل. تو مانگیں گے تو اللہ پاک دے گا نا. اب مانگنے والے تو بنے. وہ دیکھیں ذکر محبت عام ہے لیکن ذوق محبت عام نہیں. تو ذوق پیدا کرے اپنے اندر. ذکر تو ہر جگہ ہو رہا ہے، اویس بھائی بھی کر رہے ہیں، میں بھی کرتا رہتا ہوں، پورے پاکستان میں پورا جاتا ہوں، محفلوں میں جاتا ہوں، یہ بھی کرتا رہتا ہوں. تو کوشش ذوق پیدا کرے اپنے اندر. ذوق پیدا، روح خوش ہوگی، جب روح خوش ہوگی تو آپ کا جسم پوری طرح تازہ ہو جائے. تو اگر فرمانے کا خوش ہلان نعت خواں سے نعتیں سنو. وہ کیوں سنو؟ اس لیے سنو کہ تاکہ آپ کی روح خوش ہو. روح کی غذا نعت ہے. ٹھیک ہے. پھر علم دین حاصل کرنا ہے آپ نے. علم دین کس سے حاصل کرنا ہے؟ ہمارے علماء کرام ماشاء اللہ دعوت اسلامی ہر سال آپ کو عالم دیتی ہے. اب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں. پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا آپ 14 سال میں سے چلے جائیں تو لوگ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے میلوں دور پیدل چلتے تھے، کوئی سواری نہیں ہوتی تھی، کتنا دور چلتے رہتے تھے، ہفتوں کا مہینوں کا سفر کرتے تھے، بعد وہ 6 مہینے کا سفر کر کے جاتے تھے. تو اب تو دین آپ کے گھر پر آ گیا. تو کوشش کریں کہ نسلوں کو بھی اس طرف لے کر آئے، آپ خود بھی آئیں. اللہ پاک، کیونکہ زندگی کو بھروسہ نہیں ہے. آج کل کا جو دور چل رہا ہے، ابھی بیچ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بندہ پتھر کی ڈور سے مر گیا. حالانکہ ڈور ایک معمولی سی ڈور ہے، بندہ چلا گیا. انسان کتنی بڑی جان ہے، جاندار ہے انسان، لیکن وہ باریک سی ڈور سے ہلاک ہو گیا. تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم جو بدماشی کرتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، بڑے بڑے کلمات بولتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یقین کریں آپ کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا. جب قبر میں جائیں گے نا تو آپ ہوں گے اور ممکن نکیر ہوں گے، بس پھر دیکھا نہیں جائے گا، پوچھا جائے گا یہاں پہ بتا دنیا میں کیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اپریشیٹ کریں ہمارے اویس بھائی کو
اللہ تعالیٰ نے بہت برکت نصیب فرمائے ماشاءاللہ. بس میرا تو یہ پیغام تھا کہ آپ اعتکاف کریں, لازمی کریں. خود نہیں کرتے تو آپ اپنے بھائی کو بٹھا دیں, والد صاحب کو بٹھا دیں, تو انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ملے گی انشاءاللہ. تو دیکھا ناظرین آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں دیگر ہمارے عالم دین اور جو ثنا خان مصطفیٰ بڑی خوبصورت انداز میں میسج آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو بڑی یہ قیمتی باتیں ہیں جو آپ تک پہنچا رہے ہیں, تو آپ ان کو فالو بھی کریں, ان کے اوپر عمل بھی کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی ان چیزوں کو پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے محروم نہ رہ سکے, تاکہ ان کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے. کیونکہ ماہ رمضان صحیح آپ حضرت درست فرما رہے تھے کہ آئندہ سالوں میں نہ ملے, تو ابھی وقت ہے, ابھی سانس چل رہی ہے, تو کیوں نہیں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا لیں. کیونکہ عشرہ مغفرت بھی تیزی سے گزر گیا, اب یہ نجات کا جو عشرہ درمیان میں آنے والا ہے, تو یقین جانیں بڑی کرم نوازیاں ہوں گی, بڑے گناہگاروں کو بخشش کے پروانی دیے جائیں گے. تو آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے ضرور مغفرت ملے گی. اویس بھائی, میں نے اپنی زندگی ایسا رمضان نہیں دیکھا جو رمضان بھی دیکھا ہے کہ لوگ رات میں بھی کوئی گیمز میں کھڑا ہے, کوئی تاش کھیل رہا ہے, کوئی لیڈو کھیل رہا ہے بیٹھ کے جگہ چوکوں کے اوپر, اور مسجد میں تراویح ہوگی. تراویح یقیناً غیر موقع ہے, ٹھیک ہے, نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں, لیکن اگر اس کی عادت بنا لیں گے چھوڑنے کی تو گناہ گار ہوں گے, لیکن پڑھنی ہے ہم نے, ٹھیک ہے. اب میں نے ایسے ہی لوگ دیکھیں, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی گیم کھیل رہا ہے, تو یار ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا, بیٹس لوگ ہو جائیں لوگ, کیونکہ اللہ کا مہمان ہے, یہ اللہ کی طرف سے آیا ہماری طرف, تو اس کی میزبانی کرنا ہمارا فرض ہے. بلکہ ہم اس کو واجب سمجھتے ہیں کہ یار یہ میزبان ہے ہمارا, کیونکہ اس نے ہی ہمیں بخشوانا ہے. ہم دیکھیں پورا سالوں سال 5 وقت نماز نہیں پڑھنا, ٹائم پابندی کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے. میں نے ایک جگہ بات دیکھی کہ کہا کہ نماز کو یہ نہیں کہو کہ نماز کو کام کرنا ہے, بلکہ کام کو بولو کہ نماز پڑھنی ہے. ٹھیک, کام کو بولو کہ نماز پڑھنی ہے, نماز کو نہیں بولو کہ کام کرنا ہے. کاش ایسا ہو جائے کہ ہم کام چھوڑ کے نماز پڑھنے لگ جائیں. تو نماز پڑھیں تاکہ برکت ہوگی, آپ کی زندگی میں برکت ہوگی, کیونکہ نماز دل کا سکون ہے, آنکھوں کا نور ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈک, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اتنے فوائد ہیں نماز کے, تھکن دور ہوتی ہے, سب سے بڑے بندہ ایکٹیو رہتا ہے. تو یقین کریں کہ رمضان ہمارے لیے بہت غنیمت ہے, اس کو غنیمت جانیے, اس کی میزبانی کریں. ہمارے عزیز بھائی ماشاءاللہ یہ سلسلہ چلا رہے ہیں, یقیناً یہ چھوٹا سلسلہ ہے, چھوٹے سے مراد ایک چھوٹا سیگمنٹ انہوں نے شروع کیا ہے. اللہ پاک کو برکت نصیب فرمائے. اگر آپ لوگ دیکھتے رہیں گے اس کو, آپ لوگ اچھے اچھے کمنٹس آتے رہیں گے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اویس بھائی اس کو کس طریقے سے خوبصورت کرنا ہے, جی کس نام سے کیا کیا سیگمنٹ لانے ہیں, صحیح یہ سیگمنٹ لانا, تو آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے. اویس بھائی تو روک بھی نہیں سکتے, اگر آپ کمنٹس کریں گے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا سننا ہے یا ہمارے ٹرانسمیشن میں کس چیز کی کمی ہے. اگر آپ دیں گے, ہمیں اچھا لگے گا تو ہم اپنی ٹیم سے رجوع کریں گے انشاءاللہ, اسے پوچھ کے پھر ڈسکس کر کے انشاءاللہ اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن فرسٹ ٹائم میں نے بھی دیکھا تو اویس بھائی کو ایک دو باتیں میں نے بولی کہ اویس بھائی ایسے ایسے مسئلہ ہے, تو اویس بھائی نے بولا ٹھیک ہے وہ کہا کوئی مسئلہ نہیں کرتے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اب ہم لوگ اثر کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار تھوڑا پھر رہا بھائی ٹرانسمیشن کرنے والا, تو ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرتے. ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, پروموٹ کرنا چاہیے سامنے والے کو کہ یار نہیں آپ اچھا کام کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے. ہم لوگ اگر شفقت کا اگر ہاتھ رکھتے ہیں کسی کے اوپر تو اس کا سینہ چوڑا ہو جائے گا. سینہ چوڑا یہ والا نہیں کہ اس کو خوشی محسوس ہوگی کہ یار میں اچھا کام کر رہا ہوں, یعنی کہ میں اچھا کام کروں, تاکہ وہ آگے کے لیے اور اچھا کام کرے, تاکہ آگے سلسلہ اس کا چلتا رہے. اب آج یہ کمرے میں کر رہے ہیں, اگلے سال ہو سکتا ہے یہ ہال میں لے جائیں, اس کو اور بڑی ٹرانسمیشن کریں, اللہ انشاءاللہ ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ لوگ ساتھ دیتے رہیں گے, جو ہمارے حاضرین ہیں, صحیح ناظرین جو سن رہے ہیں مجھے, تو میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ اویس بھائی کو اپریشیٹ کریں, ان کا ساتھ دیں, اللہ تعالیٰ ان کو برکت نصیب فرمائے. اور میں تو آپ کو یار بار بار یہی بات کہوں گا, رمضان کو غنیمت جانے رمضان کو, یقین کریں یہ آخری رمضان ہے. وہ ایک اشعار آتا ہے نا کہ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا. کتنا گہرا اشعار ہے, آپ غور کریں نا اس بندے, اس اشعار کو غور کریں, غور سے سنیں, تو اس کا مطلب پتہ پڑ جائے. تو میں بول رہا ہوں وہ مسجد سے باہر ہی نہیں نکلے گا. یار رمضان ایسی برکت ہے, ایسی رحمت والا مہینہ ہے. جب گزر جائیں گی ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا. کیا بھروسہ میری زندگی کا. البتہ رمضان کو تو الوداع کر رہے ہیں, لیکن گناہوں کو نہیں کر رہے, فحاشی کو نہیں کر رہے, گیم کو نہیں کر رہے, اپنی جو غلاظت ہے اس کو الوداع نہیں کر رہے.
جی بھائی رمضان کو الوداع کر دیا، کیا ہوا جی ہم آزاد ہو گئے، اب صحیح آزاد نہیں ہوئے اور گر گئے، کیونکہ رمضان میں جو کھائیں گے پیئیں گے اس کا حساب نہیں ہے، صحیح جو کچھ آپ کھائیں گے اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اور عام دن میں کھائیں گے اس کا حساب دینا ہے. یہ صحیح تو غور کریں کہ اللہ پاک کی کیسی نعمت ہے رمضان. ٹھیک. الحمدللہ. تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے بہت خوبصورت آپ باتیں بھی سمجھا رہے ہیں اور بڑی زبردست رہنمائی بھی فرما رہے ہیں. اب ہمارے سیگمنٹ کا اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں. اور دیکھا ناظرین آپ نے کس طریقے سے آپ کو بہت پیاری پیاری حمد باری تعالیٰ اور بہت خوبصورت آپ کو کلام سنایا ہے. تو آپ اس کو پسند کرتے ہیں اور اپنے دوستوں تک، اپنے چاہنے والوں تک آگے بھی پہنچائیں، کیونکہ جتنے بھی ثنا خوان مصطفیٰ ہمارے سیگمنٹ میں پڑھنے آ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی نرالے انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا کر رہے ہیں. تو یہ تھے ہمارے محمد وقاص رضا قادری صاحب، جو بڑی ہی خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت عقیدت نچھاور فرما رہے تھے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے گلے میں مزید مٹھاس کو پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. تو اسی طریقے سے آپ ہماری ویڈیوز کو، ہمارے پروگرامز کو دیکھتے رہیے گا. آپ کا میزبان اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا میزبان حافظ محمد اویس علیم قادری. ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.